بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ میں اس علاقے میں آج آیا ہوں، تو آج ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اور ابھی چند ماہ پہلے جب میں یہاں ان علاقوں میں آتا تھا تو ہر طرف پانی نظر آتا تھا اور بے پناہ مصیبتیں اور مشکلات کا سامنا اس عظیم علاقے کے بزرگوں، ماں اور بہنوں اور بچوں نے کیا۔ مجھے اس زمانے میں جب سیلاب نے تباہی مچا رکھی تھی تو نوشہرہ، چارسدہ، کالام اور کوہستان، یہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، ان علاقوں میں ایک سے زیادہ مرتبہ جانے کی مجھے موقع ملا، اور سوات کے وادی میں جو تباہی دیکھی اس میں زیادہ تر حصہ انسان کی اپنی غلط پلاننگ اور منصوبوں سے تباہی کا موجب بنی۔ خاص طور پر سوات ویلی میں، جہاں پر دریا کے پیٹ میں گھر اور ہوٹلز بنے ہوئے تھے، اس سے بڑی اور شومی قسمت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایسی پارٹی کی حکومت جو پورے پاکستان کے باقی صوبوں کو رگیدتی تھی اور اپنے صوبے میں بہت اعلیٰ اور عرفہ نظام کی بات کرتی تھی، دیکھتی آنکھ نے اس نظام کو زمیں بوس ہوتے دیکھا۔ ایک تو جو بارشی جو تباہی ہوئی وہ اپنی جگہ، لیکن جو گورننس کے، حکومت کے جو بدترین، جو ناقابل معافی خطائیں تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس کا ایک بہت بڑا اس کا ایک عنصر تھا۔ بہرکیف اس زمانے میں آپ سب نے مل کر حکومت کے پی اور جمعیت علماء اسلام اور تمام جو سیاسی پارٹی ورکرز، پولیس، انتظامیہ، مینجمنٹ، صوبائی ادارے، وفاقی اداروں، سب نے مل کر دن رات کوششیں کی، اور الحمدللہ آج جو بنیادی جو مسائل تو حل ہو گئے، لیکن ابھی بھی اس تباہی کے جو اثرات پورے پاکستان میں موجود ہیں، کے پی میں ہیں، سندھ میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، جنوبی پنجاب میں ہیں، اور گلگت بلتستان میں ہیں۔ یہاں پر جو پہاڑوں کا علاقہ ہے، وہاں پر آج بھی لوگ شدید سردی میں ٹھٹر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت پاکستان نے تقریباً 85 ارب روپے کی خطی، بلکہ 90 ارب روپے کی خطی رقم خرچ کر کے نہ صرف 25 ہزار روپیہ فی خاندان کو بنیادی امداد دی، بلکہ کمبل اور ٹینٹ اور خیمے اور ادویات ہر جگہ پہنچائیں۔ باہر کے جو ہمارے دوست ممالک اور دوسرے ممالک نے بھی امداد دی، لیکن تباہی اتنی بڑی ہے کہ وہ جتنے بھی ہم وسائل جھونک دیں وہ کم ہوں گے۔ ابھی 9 تاریخ کو پھر ڈونرز کانفرنس ہے جنیوا میں، وہاں پر ہم پاکستان کا کیس پیش کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ یہ تباہی جو ہمارے مقدر میں آئی، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوئی۔ جو ایک پاکستان کا جو کاربن جو ایمیشن جو ہے وہ 1% سے بھی کم ہے۔ دنیا کے وہ ممالک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جہاں پر ان کے جو کاربن ایمیشن جو ہیں
وہ کہیں جو ان کی جو لمٹ ہے اس سے زیادہ ہیں، مگر پاکستان بدقسمتی سے اس موسمی آفت کا شکار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنی اس کے حضور ہمیں سر جھکانا چاہیے اور اسے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس مشکل سے، اس مصیبت سے جلد نکال دے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی مخلوط حکومت کے ساتھ مل کر اور صوبوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ جب تک آپ لوگ جو اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں اپنے گھروں میں آپ سکون سے نہیں جائیں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج یہاں پہ جو ترقیاتی کاموں کی آج جو آغاز کیا گیا ہے اس میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی بصیرت کا بہت بڑا دخل ہے، ان کی ذاتی کاوشیں اور ان کی ذاتی دلچسپی کا آج یہ مظہر ہے، اور میں مولانا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے بڑی دن رات کاوشیں کی، اور اس کے ساتھ یقیناً جو باقی اتحادی ساتھیوں نے اپنا حصہ ڈالا، لیکن اس میں جو لیڈ، جو مین انجن جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان تک وایا ہتلا جو موٹر وے بنی، وہ جو موٹر ویز کا معمار ہے اس کا نام ہے، کیا نام ہے اس کا؟ زور سے آواز نہیں ہے، زور سے بولیں۔ میاں محمد نواز شریف۔ یہ اس کا خواب تھا جس نے پورے پاکستان کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ ابھی میں پاکستان کی جو موٹر وے ہے اس کا جو آخری جو سیگمنٹ تھا سکھر حیدرآباد موٹر وے، اس کا سنگ بنیاد ابھی میں سندھ میں رکھ کے آیا ہوں، اور اس طرح پشاور سے لے کر کراچی تک نواز شریف کا خواب انشاءاللہ مکمل ہوگا اور شرمندہ تعبیر ہوگا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب 2017 تک کی بات ہے، اس کے بعد ہر چیز پر ایک غلاف رکھ دیا گیا اور کمبل تان کر خواب خرگوش میں وہ حکومت محو ہو گئی۔ اور یقین کریں کہ یہ جو مغربی روٹ ہے ڈیرہ اسماعیل خان روپ تک، یہ وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا یہ اس کا حصہ ہے، اور جو کہ 2017 میں اس کا پورا پلان بن چکا تھا۔ جو حکومت آئی جس نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، انہوں نے ان منصوبوں کو بھی بالکل سرد خانے میں ڈال دیا، اور اس کے بعد ترقی، خوشحالی نام کی بات ختم ہو گئی۔ حتیٰ کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں، برادر ممالک ہیں، وہ ہم سے ناراض ہو گئے۔ اور مجھے ابھی میں چین ہو کے آیا تو چینی حکومت نے، میں پہلا مہمان تھا، یعنی کووڈ کے بعد کسی کو انہوں نے اگر دعوت دی تو پاکستان کے اس خادم کو دعوت دی، اور یہ دعوت مجھے نہیں تھی، یہ دعوت آپ کی تھی، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تھی، یہ آپ کی عزت تھی۔ جس طرح پاکستان کی عزت کو عمران نیازی نے خاک میں ملایا، خانہ کعبہ کے ماڈل کی جو گھڑی تھی، اب بتائیے، تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے، اور وہ تحفہ اگر وزیر اعظم پاکستان کو ملتا ہے تو وہ وزیر اعظم کو نہیں، وہ 22 کروڑ عوام کو ملتا ہے۔ آپ خان صاحبان کو ملتا ہے، پنجاب کے عوام کو ملتا ہے، سندھ کے عوام کو ملتا ہے، بلوچستان کے عوام کو ملتا ہے، قبائلی عوام کو ملتا ہے، یہ آپ کی عزت ہے۔ اور پھر اس سے اوپر خانہ کعبہ کا ماڈل ہو، اس تحفے کو بیچ کر پیسے جیب میں ڈال لینا، اس سے بڑی پاکستان کی عظمت اور اس سے پاکستان کی بے توقیری نہیں ہو سکتی۔
میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ میں بات تہمت برائے تہمت کے حوالے سے نہیں کر رہا. بخدا میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اس حوالے سے جتنی بے توقیری ہوئی ہے، شاید دوبارہ اللہ نہ کرے رہتی دنیا تک کبھی پاکستان کے نام کو اس طرح کوئی اور بیچ سکے. آج وہ دوست ممالک کیا کہتے ہوں گے کہ ہم تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. مولانا صاحب آپ کو بہتر طور پر بتائیں گے کہ آپ تحفے تحائف آپ دیا کریں تاکہ اس سے محبت بڑھتی ہے. انہوں نے محبت بڑھانے کے لیے پاکستان کے عوام کو یہ تحفے دیے اور انہوں نے جناب تحفے بیچ کر اس محبت کا جنازہ نکال دیا. تو پھر اگر یہ سوچ تھی تو یہ منصوبے پھر کیوں نہ بند ہوتے؟ دن رات دشنام ترازی، الزام تراشی. تو میں چین کی بات کر رہا تھا. میں جب چین میں انہوں نے بڑی پاکستان کی، وہ میری عزت کی. میرے ساتھ مولانا اسد صاحب تھے، میرے ساتھ احسن اقبال صاحب تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں. تو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اور چینی وزیر اعظم نے کتنی ہماری پاکستان کی عزت کی. تو میں جب واپس آیا تو مجھے کسی نے کہا کہ دورہ کیسا رہا؟ میں نے کہا کہ بے پناہ انہوں نے محبت کی اور بڑا احترام کیا اور بڑی وہ خوش دلی سے ملے اور صاف محبت ان کے چہروں سے جھلک رہی تھی. لیکن دس از جسٹ میلٹنگ آف دی آئیز، یعنی برف پگھلی ہے. کیونکہ چین جیسے دوست ملک کو اور دوسرے برادر ملکوں کو اس حکومت کے سربراہ عمران نیازی نے اتنا ناراض کر دیا تھا کہ میں اگر کوئی ایک واقعہ آپ کو یہاں بتا دوں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. میں آتا ہوں آج اس منصوبوں کے حوالے سے، لیکن یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جب 11 اپریل کو میں نے حلف اٹھایا تو مجھے بھی احساس نہیں تھا کہ پاکستان کی معیشت اتنی زیادہ تباہ ہو چکی ہے. آئی ایم ایف کا معاہدہ ختم ہو چکا تھا. پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا. ڈیفالٹ کو کیا کہتے ہیں؟ دیوالیہ. پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. کسی کو شک نہیں تھا، لیکن اس قدرت کو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ مخلوط حکومت کی کاوشوں سے اور تمام اداروں کی پوری کاوشوں سے اور علماء کرام مولانا صاحب کی دعاؤں سے اور دوسرے ہمارے جو پاکستان کے جو ہمدرد ہیں ان کی محنت اور تعاون سے پاکستان کو الحمدللہ اس مخلوط حکومت نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. اور آج طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ بے پناہ چیلنجز ہیں. کسی کو اس میں کسی غلطی کا یا غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. سیلاب آیا، اس نے پاکستان کو $30 ارب کا نقصان پہنچایا اور پاکستان کا خزانہ خالی تھا. 88 ارب ہم نے اپنی جیب سے سیلاب زدگان کے حوالے کیے. ابھی بھی اس کے اوپر کام جاری ہے. اسی طرح معیشت جو ہے دنیا میں اس وقت کساد بازاری ہے. وہاں پر جو روس اور یوکرین کی جو جنگ ہو رہی ہے اس نے تیل کی قیمتوں کو آسمانوں تک پہنچا دیا. اور اس وقت گیس اور تیل پاکستان کے لیے یعنی آسان قسطوں یا اچھی قیمتوں پر حاصل کرنا محال ہے. اور اسی طریقے سے دنیا میں نے جس طرح کہا کہ اب ریسیشن شروع ہے تو ہمیں بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. اور بھی میں باتیں یہاں پر بیان کر سکتا ہوں، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بڑے یہ چیلنجز ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ میں آپ کا خادم اور یہ مخلوط حکومت کے نمائندے ہمارے تمام حکومتی مشینری اور تمام ادارے مل کر انشاءاللہ پاکستان کو اس مشکل سے نکالیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم دن رات محنت کریں، کوشش کریں، ایمانداری سے ایک ایک پائی کے امین بن کر وہ وسائل عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نچھاور کریں گے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم
पहरा देंगे और आप इंशाअल्लाह आप अच्छी तरह रात को सो सकेंगे और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन होगा। सिर्फ नारों से नहीं, मर्सियों से नहीं, इशार से नहीं, मेहनत मेहनत और मेहनत से और कामन मेहनत से। और मुश्किल वक्त आते हैं कौमों के ऊपर, लेकिन इंशाअल्लाह हम इन मुश्किलात से जरूर गुजरेंगे। मैं आज के इस मंसूबों के हवाले से मैंने आपको बताया, इस्लामाबाद डेरा इस्माइल खान वो मुकम्मल हो चुकी और 6 घंटे का सफर अब 3 घंटे में होता है। 3 घंटे में, दो घंटे में, कहते हैं 2 घंटे में हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो डेरा इस्माइल खान जो ज़ोब का जो कॉरिडोर है, मगरबी रूट, इसके ऊपर पिछली हुकूमत ने एक ईंट तक नहीं रखी थी। अब आज जो 50 किलोमीटर का यारिक सागू ज़ोब ये जो है सेगमेंट, इसके ऊपर आज हमने, और ये 2017 में ये सारा काम मुकम्मल हो चुका था, इसके ऊपर हमने आज इसका संगे बुनियाद रखा है। इसी तरीके से चश्मा राइट बैंक कैनाल जो कि इस इलाके की लाखों एकड़ जमीनों को सैराब करेगा, और ये 70 की दहाई से ये मंसूबा ये मुकम्मल था और इसके ऊपर गर्द जम चुकी थी। ये भी आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका इंशाअल्लाह आज संगे बुनियाद रखा जा रहा है। और जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि ये अपना बड़ी मट्टी जरखेज है, अगर जरा मट्टी नम हो तो ये मट्टी इंशाअल्लाह नम होगी, राइट बैंक कैनाल का मंसूबा बनेगा तो यहाँ पर जमीन गल्ला उगलेगी। और उसके लिए इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, हमारे अभी इस हुकूमत के 8 महीने हैं, इसके ऊपर हम दिन रात काम करेंगे। उसके बाद इलेक्शन होंगे तो फिर इलेक्शन में फैसला आपने देना है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने देना है कि उसको वोट देना है जो खाना काबा का मॉडल की घड़ी बेचता है और दिन रात दुश्मनाम तराजी करता है, या फिर वो लोग जो अवाम के सही खादम हैं और खिदमत करते हैं। तो वो फैसला जब अगर होगा और अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो फिर अगले 5 साल मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिंदगी रही तो हम मिलकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे और पाकिस्तान को गुर्बत और बेरोजगारी से खत्म कराएंगे। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का मुकद्दर है इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, इसी तरीके से बन्नू यूनिवर्सिटी की अपग्रेडेशन और लकी मरवत का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बन्नू का, और ये यूनिवर्सिटी ये भी 2017 में मियां नवाज शरीफ के ज़माने में ये मंसूबा तैयार हो चुका था, मगर उस हुकूमत ने जिन्होंने इस सूबे को 10 साल से ज्यादा चलाया, मैं पूछता हूं कि वो मंसूबे जो हमारी वफाकी हुकूमत ने उनको मुकम्मल किया था उसके ऊपर एक धेला उन्होंने मुहैया न किया, इसलिए कि उनको अवाम की तरक्की और खुशहाली से कोई सरोकार नहीं था। 132 केवी ग्रिड स्टेशन, वो भी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और इसी तरीके से जो मंसूबे, जो ये चश्मा जो पावर प्लांट है जिसमें 8 यूनिट्स हैं 23 मेगावाट के, वो सब उनको जंग लग चुका था और वो बेकार हो गए थे। यहाँ पर चेयरमैन वापडा तशरीफ फरमाए जनरल साहब, उन्होंने मुझे बताया कि पहला यूनिट जो है मुकम्मल हो गया है और बाकी जो 7 यूनिट हैं अगले 1.5 साल में इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। तो उससे ये 180 मेगावाट का जो ये मंसूबा है दोबारा अपनी पूरी आबुताब से इस खित्ते की खुशहाली के लिए अपना काम करेगा। जो डैम्स जिनका जिक्र हजरत मौलाना ने फरमाया है वो इंतहाई जरूरी हैं, वो इस खित्ते की खुशहाली और आपकी तरक्की के लिए इंतहाई जरूरी हैं। जितने भी निज़ाम हैं, चाहे वो गोमल है या दूसरे जितने भी निज़ाम हैं, उन सब की मैं समझता हूं कि हमें उनकी तकमील के लिए ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए। और मैं चेयरमैन वापडा को मैं गुजारिश करूंगा कि आप ये बैठें और इसका एक प्लान बनाएं। यकीनन सारे ये डैम जो हैं रातों रात तो मुकम्मल नहीं हो सकते, लेकिन एक मरलावार हम किस तरह कितनी जल्दी इन डैम्स को हम मुकम्मल कर सकते हैं, इसके वसाइल वो लाना हम मिलकर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा। अगर नीयत नेक है
تو اس کے لیے آپ مہربانی کر کے اس کی تیاری کریں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بڑی تیزی سے اس کام کو اور آگے بڑھائیں گے۔ یہاں پر نئے ایئرپورٹ کی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جو پرانا ایئرپورٹ جو بنا ہے وہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے، وہاں پر اب پیسہ لگانا وہ پیسے کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ تو نیا ایئرپورٹ کا یہاں پر آج سنگ بنیاد رکھا ہے، اور انشاءاللہ یہاں پر 777 جہاز جو ہے وہ انشاءاللہ یہاں پر اتر سکے گا، اور اس ایئرپورٹ کو کامیاب بنانے کے لیے جو منصوبہ انڈسٹریل اسٹیٹ کا جو حضرت مولانا صاحب نے جو فرمایا ہے، بیٹھ جائے نا جی، ابھی انشاءاللہ کھانا مل جائے گا، ابھی فکر نہ کریں انشاءاللہ۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اس کے اوپر انشاءاللہ ایئرپورٹ کے اوپر ہم بڑی تیزی کے ساتھ کام کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ایئرپورٹ کے قریب ایک انڈسٹریل اسٹیٹ کی بڑی ایک معقول اور بڑی ایک بہت پائیدار یہ تجویز دی ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری آف انڈسٹریز اور جو متعلقہ جو منسٹری ہے صوبے میں بھی مل کر اس کی وہ کوآرڈینیشن کریں، تاکہ انشاءاللہ اس ایئرپورٹ کے ساتھ اگر وہ انڈسٹریل زون بنے گا تو یہ ایک ڈیرہ اسماعیل خان ول بیکم ہب آف انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچرل ایکٹیویٹی۔ میں سیلاب کے موقع کے اوپر جن صوبائی محکموں نے، افسران نے، وزراء نے، وفاقی محکموں افسران نے اور وزراء نے اور افواج پاکستان نے جس طرح دن رات کام کیا، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خاص طور پر منسٹری آف پاور اور کمیونیکیشن نے یقیناً دن رات کام کیا، ایف ڈبلیو کے ساتھ مل کر، NLC کے ساتھ مل کر آپ نے وہ کام کیا کہ اتنا بڑا سیلاب تھا، مگر آپ نے دنوں اور ہفتوں میں بجلی اور سڑکوں کو آپ نے ٹیمپریری طور پر صحیح بحال کیا۔ یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں آخر میں ایک انتہائی اہم معاملے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ حالیہ دنوں اور ہفتوں میں دہشت گردی کے واقعات پھر سر اٹھا رہے ہیں۔ ابھی بنوں میں جو واقعہ ہوا وہ انتہائی دل خراش تھا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ لا انفورسنگ ایجنسیز اور SSG جو اسپیشل آرمی کے جو کمانڈو جو یونٹس ہیں، زرار کمپنی کہتے ہیں، ان کے افسروں اور جوانوں نے پھر اور ساتھ لا انفورسنگ ایجنسیز اور پولیس کے ساتھ مل کر وہاں پر جو آپریشن کیا، ان کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جنہوں نے اپنا جام شہادت نوش کیا وہ پاکستان کے قیامت تک وہ ہیروز رہیں گے، اور تاریخ ان کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ ان کی عظیم ماؤں نے ان کو جانا، اور انہوں نے اپنے والدین کی تربیت اور فوج میں تربیت کے ذریعے بہادری اور جرأت کی ایک شاندار تاریخ رقم کی ہے۔ جب میں گیا وہاں پر راول پنڈی میں آرمی اسپتال میں ان کی خبر گیری کے لیے، جو بیچارے زخمی ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ جلد تندرستی عطا فرمائے گا۔ آپ سب ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر میں ایک میجر کو ملا، وہ کوئٹہ میں اسٹاف کورس کر رہے تھے، اور وہ SSG سے ان کا تعلق ہے۔ تو وہ آئے ہوئے تھے اپنا اسلام آباد پنڈی، شاید کسی کام کے لیے، چھٹیوں کے لیے۔ تو جب ان کو پتہ لگا کہ بنوں میں یہ واقعہ ہو گیا، تو انہوں نے خود والنٹیئر کیا اور کہا اپنے بالا افسران سے کہ میں جانا چاہتا ہوں بنوں، اور جو ہمارے جو بھائی وہاں پر جن کو یرغمال بنا لیا گیا ہے